پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما جنرل عبدالقیوم صاحب. جنرل صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جنرل صاحب السلام علیکم. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو خود اس انسٹیٹیوشن کو بلانگ کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ریٹائر ہوئے, آپ سٹیل مل کے بھی مدار البام رہے, یعنی وہ جو ہماری واہ کی جو آرمامنٹ فیکٹری ہے اس کے بھی انچارج رہے. تو آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے جو ہماری پاک فوج کا ایتھوس ہے. یہ جو آج جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ اور تو باتیں کہی ہیں افغانستان کے حوالے سے, اور بھارت کی جو سیز فائر کی جو خلاف ورزیاں ہیں اور افغانستان سے جو مشکلات ہیں امن کے قیام میں, اور ہماری کوششیں اور جو فینسنگ ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو ایک بات میرے خیال سے جو آج کل کے حالات پہ منطبق ہے کہ وہ یہ انہوں نے کہا کہ جو یہ فورم ہے کور کمانڈرز کا, اس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی پوری سپورٹ کی جائے گی ریٹ اسٹیبلش کرنے پہ اسٹیٹ کی. وہ انگریزی میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اردو میں اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا ریٹ اسٹیبلش کرنے کا, اور رول آف لاء کے لیے بھی پوری سپورٹ کی جائے گی. تو یہ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ کیا ریٹ آف دی اسٹیٹ یا رول آف لاء میں کیا کیا ایسے سکم ہیں جس کی وجہ سے پاک فوج نے دوبارہ اس عزم کا ادا کیا؟ یا نظامی صاحب بہت مہربانی. آپ کا پروگرام ہمیشہ بڑا اچھا اور انسٹرکٹیو ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو آپ حکومت پاکستان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. وہ ایک اسینشل آرگن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا, اور ایک ریاستی ادارہ بھی ہے. تو دیر فور جب فوج کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں کی ریٹ کو ہر حالت میں انفورس کیا جائے گا, تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت جب بھی کبھی سول حکومت کو کسی سٹیج کے اوپر بھی کہیں مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایک آئینی راستے کے مطابق وہ ان کے اوپر بھی بینک کرتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دی ڈیوٹیز جو ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی آف دی اسٹیٹ کو بحال کرنے کے لیے ایک افواج پاکستان کا ایک مشن ہے, اس کے اندر ہی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو ملک کے اندر اگر کوئی ایسا ٹرمائل کریٹ ہو جس سے ملک کی سلامتی ایٹ سٹیک چلی جائے, یا کوئی بھی کسی قسم کے ایسی نافرمانی یا کوئی فارن سپانسرڈ یا پراکسی وار جو ود ان دی کنٹری انویزیبل اینیمیز کی طرف سے, ففتھ کالمسٹ کی طرف سے, تو وہ اس کے اندر بھی فور فرنٹ میں ہوتے ہیں. اور باقی ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتا ہے, اور اس کے لیے حکومت کے پاس آرگنز ہیں. اگر کوئی کہیں وائلیشن زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے پاس پولیس ہے ڈیفنس کے لیے, پھر سول آرمڈ فورسز ہیں, اور پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے پاس ایون ملٹری کا انسٹرومنٹ بھی ہوتا ہے تاکہ ایسی تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا جائے. صحیح ہے. جنرل صاحب آگے بڑھتے ہوئے کچھ ذرا سیاسی صورتحال پر گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. آج قاہرہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کچھ اور سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اوکے. قاہرہ صاحب نے یہ کہا کہ مریم نواز جو ہیں اور نواز شریف صاحب, ان کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوگ میں اس لیے خاموش ہے, اتنا لمبا سوگ نہیں ہوتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف بول رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو غم نہیں ہے یا ان کو افسوس نہیں ہے. تو اشارہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ کوئی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے خاموش ہیں. آپ کے خیال میں کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے اب کہ ابھی جب ان کی فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ باہر آئے ہیں تو آبویسلی سوگ میں اتنی دیر میں وہ خاموش نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری جماعت میں لیڈر کو ہٹا دیا گیا, پرائم منسٹر تھے ان سے بھی نواز شریف صاحب ہٹ گئے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انچارج بنے, پریزیڈنٹ بنے. پارٹی اپنے طور پہ رواں دواں ہے, اللہ کا کرم ہے, وہ بائی الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے, مؤثر طریقے سے اپنی اور بہت سی سیٹیں انہوں نے ری گین کی ہیں,
اور پولیٹیکلی ہم الائیو ہیں. پارلیمنٹ کی میٹنگز ہماری پارلیمانی پارٹیز کی ہو رہی ہیں, سینٹ کے لوگوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں پریزیڈنٹ آف دی پارٹی کے ساتھ, باقی جو نیشنل اسمبلی کی میٹنگز ہو رہی ہیں, تو یہ کام چل رہا ہے. ہم کیوں اس سٹیج کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب اپروپریٹ ٹائم کے اوپر ضرور کہیں گے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اسپیچ از سلور اور سائلنس از گولڈ. اور آپ کی یہ اپنی اسٹریٹجی کے طور کے اوپر ایسے حالات میں جب ملک ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور پارٹی جو ان پاور ہے, جس کو بہت سے جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ کہتے ہیں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے, اور انہوں نے ابھی 100 دن کا امتحان دینا ہے, تو اس کا حساب کتاب پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے. وہاں ایم این ایز بھی موجود ہیں, سینیٹرز بھی موجود ہیں, جواب طلبی بھی ہو رہی ہے, ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ میرے خیال اسپیکولیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اینڈ اپروپریٹ ٹائم, نواز شریف صاحب ایک اسٹیبلش لیڈر ہے آف اے ویری بگ پارٹی, آلموسٹ دی بگیسٹ پارٹی, جو آج سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں بھی ہے. تو وہ اپنے طور کے اوپر اپنی اسٹریٹجی کا اظہار کریں گے, لیکن ان کی پارٹی جو جس کے وہ فاؤنڈر ہیں وہ بڑے مؤثر طریقے سے اپنا کام چلا رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے طور کے اوپر ہر طرح سے رسپونڈ بھی کر رہے ہیں, اپوزیشن بھی اچھی کر رہے ہیں. اور ہم یہ دعا گو ہیں کہ حکومت اس معاشی بحران پہ قابو ڈالے, اور اپنا آگے یہ 100 دن کا حساب ابھی انہوں نے دینا ہے اور 8-10 دن کے بعد, اور اس کے بعد یہ جتنے بلند بانگ دعوے کیے ہیں ان کی طرف دھیان دے. اور یہ جو ڈیٹ فائنانسنگ کی بات کریں, آپ کا جو امبیلنسز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. جائے کہ ہر روز یہ کہا جائے کہ 7,000 پراپرٹیز فلاں جگہ ہم نے پکڑ لی ہیں, $200 بلین ہم سوئٹزرلینڈ سے لا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ان کو بشک اناؤنس نہ کریں, آپ فوری طور پہ قوم کو ایک خوشخبری دیں کہ ہم نے اتنی پراپرٹیز پکڑی ہیں, اس کے مالک یہ ہیں, اور انہوں نے یہ کیا اور یہ ثبوت ہیں, اور ہم ان کو ہینڈ کف کریں گے اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرف سے آپ توجہ ہٹا کے صرف ہوا کے اندر اگر آپ محلات بناتے رہیں گے اور مسمار کرتے رہیں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جنرل صاحب دیکھیں, میں یہ جو ان کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ دراصل میاں نواز شریف کی جو موجودہ خاموشی ہے اور ان کی صاحبزادی کی بھی, وہ بڑا سخت کنٹراسٹ کرتی ہے شارپلی جو پہلے ان کا استدلال تھا, جس میں بہت زیادہ ہارڈ لائن تھی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا, ویسے تو کہتے ہیں کہ ہائنڈ سائٹ از 20/20, یعنی ماضی آپ بالکل صحیح طریقے سے اس کو انالائز کر سکتے ہیں. اگر آپ آج سے پوچھا جائے کہ آیا آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو اس میاں نواز شریف کے جی ٹی روٹ کے حق میں تھے, یعنی کانفرنٹیشن کے, یا موٹر وے روٹ کے حق میں تھے جو کہتے تھے کہ ٹھنڈی کر کے کھائیں؟ دیکھیں, یہ پارٹی کی لیڈرشپ کا ایک فیصلہ تھا اپنے طور کے اوپر. میں تو اس بات کے اوپر مطمئن تھا کہ جس وقت بھی عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب ابھی پرائم منسٹر نہیں رہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری اسپیکولیٹو ہے. جب وہ بیانات دے رہے تھے تو بہت سے لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے, عدالت نے حکم دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے. آلدو وہ ساتھ عمل کر رہے تھے, اور جب عدالت نے بلایا وہ پیش بھی ہوئے. آج بھی وہ عدالت کے اندر موجود تھے اور خاموشی سے بیٹھ کے اپنا کیس سن رہے تھے. تو آئی تھنک اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا, بجائے اس کے کہ ابھی ہم دوسری سائیڈ پہ آئیں کہ بول کیوں نہیں رہے. وہ جب ٹائم آئے گا میرا سوال بالکل مختلف تھا. وہ ایک میرا سوال آپ سے بالکل مختلف تھا. جی جی, کہ یوں دیکھیں نا, آپ پاکستان کا جو پاور پالیٹکس ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آیا جو میاں نواز شریف کی کانفرنٹیشن والی اسٹریٹجی تھی اس کا ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سے پہلے بھی آن ریکارڈ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری جو پالیسی ہے پارٹی کی وہ کنفرنٹیشن کی نہیں ہے. دیر از نو کوشچن, کنفرنٹیشن تب ہوتی جب کہ میاں نواز شریف صاحب یا ہماری پارٹی کا کوئی بندہ بھی جو عدلیہ نے فیصلے دیے ہیں ان کو ماننے سے انکاری ہو جاتا, یا کوئی ایسی بغاوت کی شکل نکل آتی. انہوں نے بالکل, دیکھیں, فیصلوں پہ تحفظات کا اظہار ہر شہری کا فرض ہے, اور وہ کئی فیصلے جو لوور کورٹ میں ہوتے ہیں ہائر کورٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ نیب کورٹ کے فیصلوں میں جو سزائیں سنائی گئی ہیں ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا ہے,
اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہونا ہے. یہ ایک لیگل پروسیس ہے جو اوپر چلتا ہے. تو اس وقت بھی دیکھیں ایک کمپین تھی مسلم لیگ نون کے خلاف, اور یہ تھا کہ ان کو اگر موقع مل گیا تو یہ 2018 کے الیکشن جیت جائیں گے. نہیں, لیکن ہم تو اس کی بیٹ چڑھ گئے. میرا سوال یہ ہے, بی مور اسپیسیفک, کہ دیکھیں میاں نواز شریف نے فوجی قیادت کو بھی معاف نہیں کیا اس وقت, اور چاہے نام لیا یا نہیں لیا, لیکن سب کو پتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ ہوا ان کو؟ نہیں دیکھیں, میں تو یہ جب کہوں کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, اگر میں اس بات کے اوپر بیلیو کروں کہ انہوں نے کسی کا نام لے کے یا ادارے کو بحیثیت ادارہ کسی طریقے سے, یہ تو ہم دیکھیں شہباز شریف صاحب از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ دس, کہ اور ہم بھی سارے اپنی میٹنگز ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں اینڈ یو مسٹ ٹرسٹ می کہ میاں نواز شریف صاحب خود چیئر کر رہے تھے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ, جس کے اندر ابھی ان کو ریموو نہیں کیا گیا تھا, لیکن یہ مہم چل رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے, پاناما کے اوپر بہت سے پریشر تھے, اور ساتھ یہ تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا. اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں یہ دیکھ لیں کہ یہ جو گولہ باری ہے آگے پیچھے کسی طریقے سے بھی جس پہ ادارے پہ حرف آئے, یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اور سب نے تالیاں بجا کے اس کے اوپر کیا, میاں صاحب کی صدارت میں یہ ہوا. تو دیر فور جو ہمارے پولیٹیکل حریف ہیں وہ تو ان کو تو اسی میں فائدہ ہے کہ ہمارا کوئی سینگ اڑے کسی پارٹی کا کسی کے ساتھ, اور ان کو یہ ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں, یہ پاکستان کا پرائیڈ ہیں, آرمڈ فورسز ہو یا عدلیہ کا ادارہ ہو یا کوئی پارلیمنٹ کا ادارہ ہو. آئی تھنک ان کی توقیر میں اضافہ ہونا چاہیے, ان کی ہم نے عزت کرنی ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے اپنے اپنے پیرائے میں رہ کے آئینی حدود کے اندر ایک دیانتداری کے ساتھ, خدا خوفی کے ساتھ انصاف کریں جہاں انصاف کی بات ہے, اور وہ نہ ہریڈ ہو نہ وہ ڈیلیڈ ہو, وہ ایک نارمل اور اکراس دی بورڈ ہو. اور کوئی لوگ جو دیکھیں کرپشن جو ہے وہ بین الاقوامی, آپ نظامی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, وہ پوری دنیا کے اندر, ایون چائنا جیسا ملک اس 17ویں نمبر کے اوپر ہے اس پرائرٹی پہ. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پن پوائنٹ کریں بندے کو اور چارج لگائیں اور اس کا پروف ہو اور ان کو پنش کریں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہ کیا جائے, لیکن صرف آپ اس کو تھریٹننگ ٹون میں کہ 50 بندے اور اندر جانے والے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, یہ چیزیں یہ اننیسیسری ہیں. اور اس سے اور ابھی لگ نہیں رہا کہ آنے والے دنوں میں جو حالات جو ہیں وہ سازگار ہونے والے ہیں پی ایم ایل این کے لیے. ایک مختصر میں بریک لے رہا ہوں جنرل صاحب, بریک کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اسٹریٹجی پھر آپ کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا بن رہی ہے. نواز شریف صاحب کو 4 دسمبر کو ایک اور کیس میں ان پرسنل کیپیسٹی طلب کر لیا ہے چیف صاحب نے کہ آپ پیش ہوں. وہ جو پاک پتن دکانوں والا معاملہ ہے, اوقاف کی زمین والا مسئلہ ہے, تو اس پر بھی تو مشکلات تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ایسے میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا خاموش رہنا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ اور اگر یہ ہے تو اس میں منطق کیا ہے, یا آپ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا کریں گے؟ مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آلریڈی نیب کی حراست میں ہیں, حمزہ شہباز بھی ضمانت کرا کے آئے ہیں, نواز شریف صاحب کو ایک اور مقدمے میں طلب کر لیا ہے 4 دسمبر کو, باقی کیسز ان کے پہلے سے چل رہے ہیں, اور جو ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ والا فیصلہ ہے اس کی بھی اب 12 دسمبر کو اس کی بھی سماعت ہے. تو یہ تمام چیزیں تو بتا رہی ہیں, اور پھر 700 ارب روپے کی منی لانڈرنگ حکومت اس کے پیچھے لگ گئی ہے. تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے حالات کوئی اتنے سازگار ہونے والے نہیں ہیں. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا بنائی ہے پی ایم ایل این نے؟ دیکھیں, جو اسٹریٹجی ہے اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایلیگیشنز لگ رہی ہیں اور جن کو جو ان کے اوپر کیسز ہیں, اس کی بیٹل عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے. وہ لڑی جا رہی ہے, لڑی جائے گی. آپ یہ 700 کی بات کر رہے ہیں, یہ ساری ہوا میں بات ہے نا, اور بہت سی باتیں بھی ایسی کی جا رہی ہیں, فلانی پراپرٹیز ہیں, فلانا ہے, وہ ہر چیز کو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی بیٹل قانون کے دائرے میں رہ کے عدالتوں کے پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ وہ لڑی جا رہی ہے اور لڑتی جا رہی ہے. نمبر 2 ہے پولیٹیکل بیٹل. اس کے لیے 2 میدان ہیں. ایک ہے پارلیمنٹ کا فلور, اور اس کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ شائستگی رہے,
اور دوسرا ہے پبلک کی جو عدالتیں ہیں، اور وہ ہیں جب آپ کا بائی الیکشن ہوتا ہے تو آپ جلد سے جلوس کرتے ہیں، وہاں آپ جو پولیٹیکل پارٹی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ عوامی پذیرائی ہوتی ہے، لوگوں کو ذہن میں یہ جو مس پرسیپشنز کریٹ ہوتی ہے، جو ایک وکٹمائزیشن کا ایک ماحول ہے، جو ایک قسم کی کردار کشی کی فیلنگ ہے ہماری پارٹی کے اندر، اس کو وہاں کیا جائے گا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکلی اپنی جو ہم خیال جماتے ہیں ان کے ساتھ اسینشل ایشوز کے اوپر الائنس ہوگی، جہاں ہم جمہوریت کی مضبوطی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہم اکٹھے ہو کے آگے چلیں، چونکہ یہ ملک کے مفاد کے اندر ہے۔ تو اس لیے دیر آر نو وریز۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر پارٹی کا ایک لیڈر جو ہے وہ بین ہے کہ وہ سیاست میں نہیں حصہ، اور جو پریزیڈنٹ ہے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور جو کہ ایک قسم کا پرائم منسٹر ان ویٹنگ تھا، اس کی آواز کو بند کرنے کے لیے ہم نے ان کے اتنے زیادہ وہ نیب کی عدالت کے اندر ہیں اور ریمانڈ پہ ریمانڈ چل رہا ہے، تو وہ تو ہے۔ اور لوگ بھی دیکھیں، انٹیلیجنس لوگوں کی کو بھی ہم انڈرمائن نہ کریں، وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک سلیکٹیو جسٹس کی طرف جو چیز جاتی ہے، اسی طرح کے اور کیسز جن پہ بڑے الزامات ہیں، وہ لوگ ادھر ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ان کے اوپر ریفرنس بنائے، نیب کو ڈائریکٹ کیا، لیکن ادھر ان کو شہباز شریف صاحب کو بلا کے کہا کرپشن نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ یہ فیصلے جو لوگ کرتے ہیں لیڈرشپ، وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، وہ غلط بھی ہوتے ہیں، اور اگر بیسٹ انٹرسٹ کے اندر کنٹری میں فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایمبیزلمنٹ تو نہیں ہے، کسی نے پیسہ تو نہیں بنایا، ادروائز تو سر کوئی کام نہیں چلے گا اگر کسی طرح سے بھی لوگ انویسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے، بیوروکریٹ اپنے طور پہ نہیں کریں گے، اور ایون سٹنگ گورنمنٹ کے منسٹرز فیصلے نہیں کریں گے اگر ان کو یہ ہوگا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس میں یہ بگز تھی اور اس لیے ہم آپ کو ہینڈ کف کرتے ہیں اور ہم آپ کو سیل میں بند کر دیتے ہیں۔ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ سلیکٹیو جسٹس، کیا آپ یہ جو سلیکٹیو جسٹس کو یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کی اپوزیشن، یعنی خاص طور پہ پی ایم ایل این اور بلکہ پی 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 کو بھی یہ شکایت ہے، یہ انتقامی کارروائیاں یا جس کو وکٹمائزیشن کہتے ہیں، یہ ہو رہی ہے، اور یہ کس کے وہاں پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو اپنی پارٹی کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں نا، دوسری پارٹیز کو جی میں آپ سے اپنا ویو پوائنٹ ہے وہ آپ اپنا کی دے اپنی سکتے پارٹی ہیں۔ کا ہی پوچھ رہا ہوں میں سوال آپ سے۔ میں اپنی پارٹی کا تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے چونکہ یہ پارٹی مضبوط تھی، چونکہ جتنے تقریباً اباؤٹ 40 بائی الیکشنز میں سے کو 32 یا 34 جیتے تھے، اکانومی کی جی ڈی پی کی گروتھ 2.8 سے 5.8 تک چلی گئی، انفلیشن 12% سے 4% پہ آ گئی، اکانومی کا سائز 22,000 ارب سے بڑھ کے تو تقریباً 36 یا 38,000 ارب ہو گیا، اور بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی ہو رہی تھی کہ یہ G20 میں بھی اگلے 10 15 20 سالوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک شک تھا کہ یہ تو دوبارہ الیکٹ بھی ہو جائیں گے، تو ٹارگٹ کون تھا؟ دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری نواز شریف، کہ ان کو ہٹائیں گے تو یہ تھوڑے سے ہوں گے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ پاناما کے اندر 456 کمپنیز کے تھی لوگوں کی، ایک پارٹی کی 36 کمپنیز تھیں، لیکن وہ چیز ادھر چلی اور ان کے اوپر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب آگے۔ نو شہباز شریف از another, he has the rich potential to become the chief executive of the country۔ تو اگر ابھی یہ پارٹی کو سنبھال لیتے ہیں اور پارٹی ریوائیو کرتی ہے تو دیئر فور پھر تو یہ ایک اور خطرہ آ جائے گا۔ دیئر فور آئی تھنک ہی شوڈ آلسو بی ریمووڈ، اور ان کو بھی اتنا زیادہ ان کا ہو جائے کریکٹر اسیسینیشن کہ تاکہ یہ بھی اٹھنے کے قابل نہ رہیں، اور ابھی بھی وہ ہے۔ ورنہ اور تو کیسز دیکھیں اس پاکستان کے اندر، کیا کرپٹ یہ صرف شریف فیملی کے نام کے اوپر ہی سارا دبا لگنا ہے، یا ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ، اور ان کی وچ ہنٹنگ نہ کی جائے، لیکن روٹین کے اندر اگر آپ نے سارے کیسز دیکھنے ہیں تو وہ ہونے چاہیے۔ یہ ایک پرسیپشن ہے، اور اس کی ود دی پیسیج آف ٹائم اس کو ریموو ہونا چاہیے، پارٹیز کو فری ہینڈ ملنا چاہیے۔ اور میں بخدا یہ کہتا ہوں، ہمیں ملک عزیز ہے، پارٹیوں سے زیادہ ہماری پہچان پاکستان ہے، اور پاکستان آگے تب جائے گا کہ ملک کے اندر امن ہو،
एक्यूट पॉलिटिकल पोलराइजेशन ना हो, इकानमी की तरफ ध्यान दें, मिलिटेंसी को कंट्रोल करें, एनर्जी के ऊपर जो हमने बात कर रहे हैं वो हो, कौमों की बिरादरी में हमारा नाम बुलंद हो, फॉरेन पॉलिसी प्रो एक्टिव हो। ये हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए ना। हमारी ये तो नहीं होनी चाहिए कि ये फलाना बंदा है, इसमें ये तो आगे तो ये तो ख़तरा है, इसको पीछे से हटा दें, इसको पीछे से हटा दें। ये चीज़ ठीक नहीं है। अदालतों में जिनके केसेस हैं, कभी भी नॉट फॉर ए सेकंड वी विल से कि अगर कोई बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है और उसका सबूत है आपके पास तो आप उसको छोड़ें। हम ये कहते हैं नैब का अदारा हमारा मुअस्सर होना चाहिए और ये बेहतरीन काम करें, इनमें सबसे बेस्ट ऑफिसर्स हों, इनके पास रिसोर्सेज हों और ये करप्शन को मिनिमाइज ही कर सकें। जनरल साहब आपके दोस्त ही थे मुशर्रफ साहब जिन्होंने ये नैब बनाई, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक नहीं, उन्होंने अपनी एक सोच के मुताबिक एक अच्छी आइडिया के तहत बनाई ना, लेकिन अगर इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम करनी चाहिए। मेरे भाई ने कहा कि आपने क्यों नहीं किया, तो हमें करना चाहिए था। ये अफसोसनाक बात है कि अगर अफसोस ये है कि इसके अंदर आपको आईनी अमेंडमेंट चाहिए और जैसा मैं आपको बताऊं, अगर आप आज आपकी दोबारा हुकूमत आ जाएगी ना तो आप फिर भी नैब में ये तब्दीलियां नहीं लाएंगे क्योंकि आप इसको मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये अनफॉर्चुनेटली माजी में होता रहा है। आपने भी ये किया, पीपल्स पार्टी ने भी ये किया और अब पीटीआई भी यही करेगी। ये आपकी असेसमेंट होगी। मैं तो ये कहूंगा मेरी सर असेसमेंट आपकी 3 हुकूमतों को देखते हुए उसकी बुनियाद पर है ना। आप बात सुने, मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत सिर्फ हुकूमत में आने से चीजें बदलती नहीं है। जब तक कि आप 2/3 मेजॉरिटी आपके पास ना हो और बाकी पार्टियों का और खुसूसन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो तो कंसेंसस से हो तो और ज्यादा बेहतर है। इनिशिएट तो करना पड़ता है सर, आप शुरू करते तो पीपल्स पार्टी आपको शायद लेकिन सपोर्ट मैं करती। जरा एक बात कहूँगा, ये अक्सर कहा जाता है जी कि दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं ये जिम्मेदार हैं, इन्होंने कोई COD में फैसला किया था कोई एहतसाब का कानून लाने का, लेकिन लाने में नाकाम रही। ये बात ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये कानून नहीं लेके आए तो विक्टिमाइजेशन की इनके खिलाफ खुली छुट्टी होनी चाहिए, तो कोई जवाब नहीं बनता इसका। बिल्कुल निज़ामी साहब, ये आपने मतलब देखिए ना, एक जो स्टेट्स पर्सन है, आप भी फेडरल मिनिस्टर रहे हैं और माशाल्लाह एक मंजे हुए सहाफ़ी हैं। हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली ये है कि मैं ये कहता हूँ कि या मैं स्याह को देखता हूँ या सफ़ेद को देखता हूँ। जो मेरे फेवर में है उसकी गलतियाँ भी हैं तो वो माफ़ी है, और जो मेरे अगेंस्ट है वो अगर बहुत अच्छा काम भी करेगा तो मैं उसे कंडम करूँगा। आई थिंक आज जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और अब एक हेट का वो एनवायरनमेंट है, इससे निकलना चाहिए। मैं खुद ऑन रिकॉर्ड सेनेट के अंदर कई दफ़ा तहरीक इंसाफ के कई स्टेप्स को तारीफ़ की है। मसलन प्लांटेशन की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि दे मे नॉट बी एबल टू प्लांट 1 बिलियन ट्रीज, लेकिन दिस इज ए गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। करप्शन को खात्मे का इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन आप अपने तौर और ये जवाजात, ये जो तजावजात वगैरह की बात है, ये भी जो लोगों ने रस्ते मल्ले हुए हैं ख़त्म होने चाहिए और उसको खोलना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर हम तावन भी करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि गुड लेजिस्लेशन में हम फोर फ्रंट में होंगे, एंड इवन जरदारी साहब ने कहा कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं। उनको भी हम कई लोग जो बिल्कुल सिनिक्स हैं वो नेगेटिवली लेते हैं, नहीं नहीं यार ये तो ख़राब है तो बिल्कुल ही ख़राब है, ये ठीक है। ये आई थिंक ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट के भी मुआफिक नहीं है। हमें सबको सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान की भलाई चाहता हूं तो मुझे अपने गरेबान में देखना होगा, अपने आप को ठीक है। वो कहते हैं मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। बहुत शुक्रिया, अपने आप को पहचाना, अपने रब को पहचान लिया। जैसा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की। लेकिन निज़ामी साहब कि जब हम अपोजिशन में, जो भी जमात अपोजिशन में होती है वो बड़ी ज़बरदस्त बातें करती है, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो तजावीज़ जो बतौर अपोजिशन उनके जहन में होती हैं उसको बरूएकार नहीं लाते। अब आज ही मिसाल के तौर पर CDA के हवाले से भी जनरल साहब से अगर हम सवाल कर लें तो 10 चीज़ें जनरल साहब सजेस्ट करेंगे, लेकिन चीफ साहब ने कहा कि CDA में नाअहलियत है ना सलाहियत, और जाहिर है उसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं ना जो अब तक हुकूमतें चली आ रही हैं। वो जो CDA में नाअहलियत है ना सलाहियत है, उसको बाद चैनल ने कराया कि इस हुकूमत में नाअहलियत है ना सलाहियत है। वो मैंने निज़ामी साहब 2-3 रिपोर्टर से चेक किया जी, बात एक ही है वैसे, अगर आप गौर करें। तो हुकूमत यहाँ ठीक करना ना यहाँ CDA को भी। ये जो बानी गल्ला वाला केस है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को एक अगर उन्हें वाकई मदीने की रियासत बनाना है पाकिस्तान को,
تو پھر خود مثال بننا پڑے گا. صحیح ہے نظامی صاحب, لیکن مسئلہ یہ کہ سی ڈی اے کی آج کی خرابیوں کو آپ 2 مہینے کی پرفارمنس پر تو الزام نہیں دے سکتے. اب سی ڈی اے کو تو بنانے اور بگاڑنے میں سال لگے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے اکثر اپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آوائی بگڑا ہوا ہے. بھائی آپ تو تبدیلی کے پیغمبر لے کے ہیں, بن کے ہیں, آپ کی تو ہر شعبے میں بڑا ہوم ورک ہونا چاہیے تھا. کہ سی ڈی اے کو چینج کرنا کیا مشکل کام ہے یار. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کون سی کو راکٹ سائنس انوالوڈ ہے کہ وہاں بانی گالا میں اگر اس کی ایسی جو وہاں پہ وہ گرین بیلٹ ہے اور جو ایریا ہے جہاں قبضہ ہے غاصبانہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس کو ریگولرائز کروانے کے لیے جرمانہ کر دیتے ہیں, وہ جو چیز ارریگولر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ریگولر چیز کی تھی, اس کو ریگولرائز کرا رہے ہیں. شاید یہ مسئلہ ہے. اس کی میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بنی گالا کو اگر کچھ پیسے دے کر جیسے بہت ساری آبادیوں کو ریگولرائز کروا رہے ہیں. اگر ہم سب کو کہتے ہیں قبضہ گروپ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کل کو ہمارے پرائم منسٹر جو کہ میں سمجھتا کہ ان کی ایسی نیت ہے, کچھ لا علمی کی وجہ سے وہ ہوگا, کچھ کچھ فہمی کی وجہ سے وہ ہوا, کچھ جیسے آپ نے کہا کہ سی ڈی اے کی نااہلی کی وجہ سے وہ ہوگا. سینکڑوں گھر وہاں پہ بنے بک سٹاپس یار. جی. اور اگر اعلیٰ عدالت نے اس کا نوٹس علی عدالت ہے اس بنے تو ہی شوڈ ڈیلیور آن دیٹ کاؤنٹ. صحیح ہے, لیکن میں تھوڑی سی اس میں گزارش صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب چونکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں بے تحاشا خرابیاں ہیں, تو میں ذاتی طور پر اگر یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ 2 مہینے میں سی ڈی اے اپ ٹو دا مارک ہو جاتی تو شاید یہ مشکل لگتا ہے, کیونکہ ہم ہی یہ یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں نظامی صاحب کہ پورا ہوم ورک کر کے اچھے طریقے سے پلان کر کے چیزوں کو کرنا چاہیے. لگانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ 2 مہینے میں پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ کرنا سی ڈی اے کے حوالے سے تو نہیں, لیکن یعنی اس کا الزام اسپیسیفک میں جائے نا کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا تو عمل نہیں کرنا چاہیے حکومت کو. کرنا چاہیے, پھر بالکل کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں یہ کیا بات ہے کہ اتنے مہینے ہوئے اور اتنے مہینے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں جو جس سے میں نے سوال سے شروع کیا تھا نظامی صاحب, وہ قاہرہ صاحب کا تھا. اب قاہرہ صاحب نے ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کی, انہوں نے اشارے کیے ہیں کچھ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرف. آپ اس کو انٹرپریٹ کس طرح کر رہے ہیں جس میں قاہرہ صاحب نے یہ کہا کہ خاموشی بلا وجہ نہیں ہے اور یہ صرف سوگ کی وجہ سے خاموشی نہیں ہے مریم صاحبہ کی؟ یہ تو دیکھیں کامن سینس سے جو انہوں نے بات کی ہے, کوئی ایسا کو ان کے پاس کوئی گدڑ سنگھی جن سے انفارمیشن آئی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب ہے کہ پی ایم ایل این یا میاں نواز شریف کی جو حکمت عملی ہے وہ ناکام ہوئی ہے. تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. اب میں آپ کو عرض کروں اگر میں یہی وہ بات کر دیتا ہوں, کل میری چودھری نثار علی خان سے ملاقات ہوئی وہاں شادی پہ. ٹھیک ہے. کچھ دیر میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا رہا تو وہ ڈسکشن ہوئی اسی مسئلے پہ. میں نے کہا کوئی آئس بریک ہوئی ہے, کہہ لیں کون سی آئس. اچھا, یہ ایک سیکنڈ نظامی صاحب, یہ امپورٹنٹ بات ہے اور دلچسپ بات ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا دلچسپ موضوع ہے چودھری نثار صاحب, تو بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا میں چودھری نثار سے گفتگو میں آپ سے بات کروں, شادی پہ اور شادی میں اور بھی چیزیں لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ کی, تو ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. نظامی صاحب, آپ چودھری نثار صاحب سے کل ہونے والی ملاقات جو کہ جنرل باجوہ صاحب کے بیٹے سعد صدیق کے ولیمے میں آپ کی ملاقات ہوئی, کیا فرماتے ہیں چودھری نثار؟ سب سے پہلے تو میں ذرا ماحول کھینچ دوں آپ کو کہ بہت لوگ بلائے ہوئے تھے انہوں نے, جس میں ریٹائرڈ فوجی افسر, ریٹائرڈ فوج کے سربراہ, جنرل رحیل شریف سے ملاقات ہوئی وہاں, بلکہ انہوں نے مجھے دعوت بھی دی کہ آپ آئیں میرے پاس جدہ. میں نے کہا اگر سے پیسے مل جائے تو ضرور حاضر ہوں گا. پھر جنرل اشفاق پر پرویز کیانی تھے, اور بڑے ریٹائرڈ جرنیل تھے جو بڑے دیر بعد ان سے ملاقات ہوئی. پھر ریٹائرڈ فوجی افسر بھی تھے, ان کے لیے الگ پورشن میں کیا تھا. پھر اسپاؤسز کے ساتھ انوائٹ کیا ہوا تھا. صحافی تھوڑے تھے ویسے لیکن تھے. سیاستدان بھی ایسے لگ رہا تھا کہ ہر سیاسی جماعت سے کو کوٹے کے تحت بلائے گئے ہیں. مثلاً رانا تنویر اور خواجہ آصف مجھے نظر آئے, خورشید شاہ اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی. ظاہر ہے اتنے اس کے باوجود وہاں پہ غلام احمد بلور موجود تھے. اسی طریقے سے
اور بھی سیاسی شخصیت تھی. شیخ رشید تو خیر اپنی ذات میں ان کا تو کوٹے کا مسئلہ ہی نہیں, وہ ٹانگا پارٹی ہے سنگر. لیکن دلچسپ بات رہی کہ اعتزاز حسن صاحب جو ہیں وہ اور چودھری نثار علی خان بڑی دیر تک اکٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے, اور شیخ رشید بھی یہ 4-6 لوگوں کا ایک چھوٹا سا صوفے کا جس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا. جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے وہاں, تو بڑی اچھی گپ شپ ہوئی ہماری. لیکن میں نے یہ پوچھا چودھری نثار سے کہ جی کو برف پگھلی ہے آپ کی میاں نواز شریف؟ ان کا کون سی برف, کوئی پیش رفت ہوئی, میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, کچھ رابطہ نہیں ہے, لین دین نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی اسٹریٹجی جو تھی اس کو اگر مد نظر رکھا جائے, اور اب میاں نواز شریف خاموش ہیں, کہنے کہ بھائی میری جو اسٹریٹجی تھی, میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ جی ٹی روڈ والا روٹ اختیار نہ کریں, یہ سراسر آپ کے گھاٹے کا سودا ہے. لیکن میری ایک نہیں ماننے کی, بلکہ میرے اوپر شبہ کیا گیا کہ یہ میری جو شاید میں کسی کی یہ ماں پر یہ مشورہ دے رہا ہوں, اور اس کا نتیجہ کیونکہ ان کا ماضی اسی حوالے سے رہا ہے نا. اب نتیجہ آپ کے سامنے انہوں نے. پھر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, کہنے کہ عارف صاحب اگر میاں نواز شریف نے میرا مشورہ مانا ہوتا اور جی ٹی روڈ پہ جانے کا بعض معروف جو غادری صحافی جو ان کے بہت مشہور تھے, ان کا مشورہ نہ ماننا ہوتا, ان میں اور بھی ان کی پارٹی کے لوگ بھی تھے. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں میاں صاحب پہ جاؤ, ٹھیک ہے, اور شہباز شریف صاحب دوسری لائن کے حامد جو پر بنا تھا. تو آج میاں نواز شریف کی پارٹی کی حکومت ہوتی. یہ چودھری نثار کہتے ہیں, چودھری نثار. اچھا, اب کیسے ہوتی ہے وہ موقع نہیں تھا پوچھنے کا, تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو اب ان کی جو موجودہ خاموشی ہے جو اس پہ آتے ہوئے, میرا خیال ہے کہ یہ جو کہی نا بات قاہرہ صاحب نے, ان کا تجزیہ بھی یہ اور میرا بھی تجزیہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اپنی غلطی کا بعد از خرابی بسیار احساس ہوا ہے کہ ان پہ جو مشکلات ہیں اتنی ہوئی ہیں کہ وہ آسان نہیں ہوئی بھی, ابھی چل رہی ہیں جیسے آپ نے ابھی خود ذکر کیا, اور آنے والے دنوں. لیکن اس میں جو ایک آلٹرنیٹ ویو جو ہے وہ بھی میں ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, بلکہ ناظرین کے سامنے, کہ میاں نواز شریف نے کانفرنٹیشنسٹ لائن لی, ٹھیک ہے نا جی, اس کے لیے بھگت. شہباز شریف صاحب نے برملا اپنے بھائی کے ساتھ کے خلاف لائن لی, وہ یہی کہتے رہے, بربلا کہتے رہے, ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. جی جی, ان کا اشر جو ہے میاں نواز شریف سے بھی زیادہ برا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ بھاری قیمت جو تھی نا وہ ادا نہیں کر پائے. وہ یہ تھی کہ وہ برملا اپنے بھائی کے خلاف آ کے کھڑے ہو جائیں پبلکلی, وہ ان کی سیاست ختم ہو جائے اگر وہ یہ کرتے. لیکن یہ ان سے تقاضا تھا آپ کے خیال میں کسی کی طرف سے؟ مجھے نہیں پتا تقاضا تھا یا نہیں تھا, لیکن شاید ایکسپیکٹیشنز یہی تھیں. اور اسی لیے جیسے کہ مشرف نے کہا تھا, میں پہلے کہہ چکا ہوں, میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے سمجھا جاتا ہے, گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ. یہ آپ نے بھی گفتگو میں ذکر کیا ہے اسی تقریب میں چودھری نثار صاحب کی اعتزاز احسن سے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی دیر بیٹھے ملاقات کرتے رہے, دونوں گفتگو کرتے رہے, تو اس سے آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ جہاں یہ بھی ہوئی, شیخ رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں, وہ بھی چلیں شیخ رشید کا تو سمجھ میں آتا ہے, وہ تو کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار ہمارا کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے, سیاسی ہے. اگرچہ چودھری صاحب اور ان کا جو مکالمے تھے وہ تو مکی ماؤس اور پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور جو حالات بدلیں اس کے بعد, یہ اچھی بات ہے کہ 90 کی دہائی میں تو سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. ہاں, لیکن ایک بات میں آپ کو بڑی اہم بتاتا ہوں, چودھری پرویز رائی بھی تشریف لائے وہاں, ساتھ چودھری شجاعت کے برخوردار بھی تھے, شافع میرے خیال سے. وہ ذرا کھچے کھچے اور دور دور تھے ان لوگوں سے, وہ الگ جا کے ایک دور صوفے پہ بیٹھ کے, وہ نہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان سے آ کے کوئی انہوں نے کوئی گپ شپ کیا یا کوئی مسافہ کیا یا ہاتھ ملایا. آپ کے خیال میں اسی کیا سگنیفیکنس ہے کہ پرویز لائی اور ان کے درمیان برف نہیں پگھلی کوئی.
یہ آپ اس کو وہ چودھری سرور والا ایپیسوڈ جو ہوا ہے اس کے پرسپیکٹو میں دیکھ نہیں اس کو تو لگ نہیں ہے، اعتزاز اور نثار کی بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا صحیح ہے. شیخ رشید تو اب ان کی پارٹی کے ہاں وہ تو الائے ہو گئے. اچھا یہ بتائیے کہ چودھری نثار کا مستقبل کیا ہے؟ اس پر کوئی اپنے وہ کو بتاتے ہیں کیا؟ وہ سیاسی مستقبل کیا ارادہ کیا رکھتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ میں نے پوچھا نہیں، لیکن یہ تو چودھری نثار کو الیکشن سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کی ذاتی مقبولیت کیا ہے، کہ ان کی ذاتی مقبولیت جو ہے وہ پی ایم ہے، لیکن وہ پی ایم ایل این میں رہتے ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے سر کہ مجموعی طور پر جو سیاسی نقشہ ہے وہ کیا وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہو رہا؟ اور اگر اپوزیشن اسی طرح سے تذبذب کا شکار ہے اور اپنی اسٹریٹجیز واضح نہیں کر پا رہی تو پھر تو پی ایم ایل این کے لیے تو پھر بہت آسان ہے آنے والے دنوں میں کہ وہ ادھر سے سکینڈلز نکال رہے ہیں، ادھر سے گرفتاریاں، یعنی انہوں نے ان سب کو اسٹرانگ پروسیکیوشن کے ذریعے سے عدالتوں کے چکر میں ڈال دیا. زرداری صاحب ہوں یا آج بھی وہ بینکنگ کورٹ میں کراچی میں گئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، کبھی جی آئی ٹی میں بھی اپیئر ہو رہے ہیں، حاضری لگانا بھول گئے تو واپس بلایا گیا کہ اب حاضری لگا کے جائیں عدالت میں زرداری صاحب. اور اسی طرح حمزہ بیل لے کر آ رہے ہیں، شہباز شریف پہلے ان پہ مشکلات ہیں، 700 ارب کی باتیں ہم پھر سن رہے ہیں. تو یہ تو ایک چکر میں تو ڈال دیا پھر اپوزیشن کو پی ٹی آئی نے. تو پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ان کی کامیاب ہو گئی. اگر اس طرح کامیاب ہونا ہوتا نا تو پیپلز پارٹی کبھی بنتی نا سیاسی جماعت، ایم آر ڈی کبھی وجود میں نہ آتی. سمجھے نا بات؟ ایوب خان عامر مطلق ہوتا اور تا حیات تک وہ فیلڈ مارشل صاحب رہتے، ان کو جانا پڑا نا. ضیاء الحق کا بھی آپ نے اشر دیکھا، وہ جب جنیجو کو لے کے آیا تو اپنی ایکسپیریمنٹ جب جمہوریت کی کامیاب ہو گئی اس کو ہی بار کر دی. اور پھر مشرف تو آپ کے نہیں، مگر آپ ان تینوں عامروں کی مثال عمران خان سے کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ میں اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جی آپ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپوزیشن کو ڈیسیبیٹ کر دو، ان کو خصوں پسا کے، وہ یہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہماری میری اسٹرانگ بات پروسیکیوشن. سنیں، اس ملک میں پی ایم ایل این اور پی 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 ایک سوچ ہے، ایک سیاسی ذہن ہے، جی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے. اس طرح کی انتقامی کارروائیاں ان سے ان کو کسی ختم پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ٹھیک ہے بالکل آپ کسی کی نہیں کیا جا سکتا. نہیں. ہاں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں. اب میاں نواز شریف کے پاس سختی آئی ہوئی ہے، یہ کیا ہے، اس سے زیادہ سختی ہے جب وہ قید تنہائی میں تھے وہاں اٹک جیل میں. جب ان کو میں نے خود دیکھا ہے، جب ٹیررزم کے ہائی جیکنگ کے کیس میں ان کو آرمورڈ پرسنل کیریئر میں لگ رہا ہے. میں نے زرداری صاحب کو خود دیکھا ہے کہ ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لایا جاتا تھا جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جو آپ نے بھی پہلے احتساب کی بات. تو کیا ہوا اس سے؟ یہ ختم ہو گیا سیاسی طور پہ. تو یہ اگر آپ نے خود یہ سوال کیا، پی ٹی آئی تو کہتی ہے نائب انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں وہ لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں بار بار کہ ادارے انڈیپینڈنٹ تو ہیں لیکن اسٹیٹ پروسیکیوشن کی بھی امپورٹنس ہے. ہم اس لیے ہم سے این آر او مانگا جاتا ہے یا ہم دینے کے اختیار ہیں کہ ہم پروسیکیوشن. یہ مجھے بتائیں کہ اگر آج اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے گاجریں کھائی ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. پاکستان میں اگر کوئی انڈیپینڈنٹ سیکرٹ بیلٹ کرایا جائے تو جو موجودہ کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ گاجروں کے زمرے میں آئیں گی یا انتقامی کارروائیوں کے زمرے میں آئیں گی؟ جنرل پرسیپشن تو یہ ہے ویسے نظامی صاحب کہ بہت کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں اور ان لوگوں نے کی ہے. نہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ایک ریفرینڈم کرایا جائے تو کیا ثابت؟ لوگ یہ کہیں گے کہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. لوگ میرا خیال میں لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں ماضی میں کرپشن تو ہوئی ہے اور اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں. میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ہار جائیں گے. اچھا ریفرینڈم کا رزلٹ آپ کے خیال میں مختلف ہوگا؟ بلکہ ان کی جو کرپشن وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پرسیوڈ اور ریئل، وہ کور ہو جائے گی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.